آئے، آخری زمانے میں تبلیغی آئے، آخری زمانے میں جماعت اسلامی والے آئے، آخری زمانے میں قادیانی آئے، اور آخری زمانے میں ہی مولائی آئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب آخری زمانے میں آئے. اور ہم حضور کے زمانے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے، نام اہل سنت اس ٹائم مسلمان تھے. اللہ کے نبی کے بعد شیعہ پیدا ہوئے، اہل سنت والجماعت ہو گئے، اس کے بعد دیوبندی پیدا ہوئے، تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہو گئے. جب شیعہ کے مقابلے میں بات ہوگی تو اہل سنت والجماعت کہا جائے گا، اور جب دیوبندی وہابی کے مقابلے میں بات ہوگی اس وقت مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. یہ ایک لائن ہے، ایک ریڈ لائن ہے. تو عقیدے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تمہارے یہاں پر کچھ مولوی آ رہے ہیں آج کل، جس ٹائم پہ ہم تو اس ٹائم پہ یہ فرقہ بنا نہیں تھا. آج بھی اگر کوئی بہکانے کی کوشش کرے تو بہکاوے میں مت آئیے. سمجھ رہے ہیں؟ میں تقریر کرنے کی غرض سے نہیں آیا ہوں، میں آپ لوگوں کو سمجھانے آیا ہوں. ایمان و عقیدے کی محافظت سب سے زیادہ ضروری ہے. آج ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کے اولاد کا ذکر کر رہے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ پیدا ہوئے ایک فرقہ نہیں تھا بلکہ سینکڑوں فرقے تھے. عالم تو یہ تھا اس وقت ہر گلی میں مناظرے ہو رہے تھے، ہر محلے میں مباحثے ہو رہے تھے، ہر گلی کے اندر ایک نیا فرقہ تھا. کہیں قدریہ تھا، کہیں جبریہ تھا، کہیں قرامطہ تھے، کہیں معتزلہ تھا. الگ الگ ناموں سے الگ الگ فرقے موجود تھے. سرکار غوث اعظم کو اللہ پاک نے نظر بصارت و بصیرت عطا فرمائی. آپ نے نظر بصارت ڈالی، تمام فرقہائے باطلہ کا رد بھلے. سبحان اللہ. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ان فرقوں کا رد کرنا، ان فرقوں کے بارے میں بتانا، یہ صرف میرا نہیں سرکار غوث اعظم کا طریقہ ہے. यार घणो घटो یہ سرکار غوث اعظم کا طریقہ ये ہے. नबी आयो ने سرکار غوث اعظم کے نام دور میں کام کا میں فون ہٹے رہا ہو جا. हां जो ये तेरा का اس دور میں بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آج بھی کرتے. ان میں کوئی آپ کو اچھا عالم نہیں ملے گا، پڑھا لکھا عالم نہیں ملے گا، سب اوٹ پٹانگ والے ملیں گے. آپ ان سے بیٹھ کر بات کریں، بات نہیں کر سکتے ہو، علمی گفتگو نہیں کر سکتے ہو، اس لیے ان سے دور رہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی 1 رمضان المبارک سن ہجری 470 میں آپ پیدا ہوئے بغداد شریف کے اندر. جب پیدائش ہو گئی آپ کی، آپ کا کچھ عرصہ آپ زندگی گزارتے ہیں. آپ کی والدہ نے پڑھنے کے لیے آپ کو مکتب میں بھیج دیا. آپ سے پوچھا گیا، اے عبد القادر جیلانی آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس بارے میں 3 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے، سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں، جب میں بچپن میں مدرسہ جاتا تھا تو میرے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ ساتھ چلتا تھا جو کہ لوگوں سے کہتا تھا اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو. جب میں اس کی آواز سنتا تھا تو اس سے مجھے معلوم چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. دوسری روایت آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسہ پہنچ جایا کرتا تھا تو ایک فرشتہ کہتا تھا، اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو. اس سے مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. ایک تیسری روایت آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدرسے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص کے قریب سے گزرتا ہوں اور میرے ساتھ میں فرشتے تھے. اس فرشتے سے اس انسان نے پوچھا، اس شخص نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ پوچھا، اس شخص نے فرشتے سے پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میرے ساتھ اللہ کا ولی عبد القادر جیلانی ہے. اس سے مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. آقا سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں، جب میری جوانی کا وقت قریب آیا تو میں نے جان لیا کہ بچپن میں جس شخص سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اپنے وقت کا ابدال تھا. اور سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں، میں پڑھتا رہا مکتب کے اندر. اب غور کیجئے، یہاں سرکار غوث اعظم اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے
بچوں کے سروں سے آپ کے قدم اونچے ہیں, آپ کے تلوے اونچے ہیں. آپ کا مقام وہ ہے جہاں تمام نبی, تمام اولیاء کرام کا مقام ختم ہو جاتا ہے, وہاں سے سرکار غوث اعظم کے مقام شروعات ہوتی ہے. آپ سے پوچھا گیا آپ کو یہ مقام کیسے ملا, آپ اتنے اونچی پوسٹ پر کیسے پہنچے؟ آپ بیان فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, میں علم حاصل کرتا رہا, میں پڑھتا رہا حتیٰ کہ اللہ پاک نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا. یعنی کہ سرکار غوث اعظم کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ پڑھنے سے. قطبیت کا مقام ملا پڑھنے سے. آپ کا مقام اونچا ہوا پڑھنے سے. آج ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو مدرسے کے بجائے پہلے اسکول پڑھا رہے ہیں. یہ ہے نا حقیقت. ایک وہ اللہ کی بندی ام الخیر فاطمہ ہیں جو سرکار غوث اعظم کو پڑھنے کے لیے مدرسہ بھیج رہی ہے. ایک ہم ہیں جو غلام غوث اعظم ہیں, جو کنیز ام الخیر فاطمہ ہیں. ہم اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے اسکول بھیج رہے گئے. سرکار غوث اعظم مدرسے میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھتے ہیں, اللہ اس کے رسول کا نام سیکھتے ہیں. ہمارے بچے اسکول میں جا کے بھی سیکھتے اور ٹنکر سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے غوث اعظم کی طرح بنے, فرما بردار بنے, متقی بنے, اللہ کا نام لینے والا بنے, مسجدوں کو آباد کرنے والا بنے, ان میں جوش ہو, ان میں جذبہ ہو, اسلامی مقام ہو. ارے میرے بھائی کیسے آئے گا؟ سرکار غوث اعظم کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ بچہ جب بولنے لائق ہو جائے, جب وہ بول سکتا ہو, اس کی زبان سے اللہ اللہ آپ بلوائیں, اور جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اللہ کا نام لینے کے لیے مدرسے میں بھیج دیجیے. یہ غوث اعظم کی تعلیم ہے, یہ غوث اعظم کا طریقہ ہے. اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ جب میں کھیلنے کے لیے نکلتا تھا تو غیب سے مجھے ندا کی جاتی تھی, اے عبد القادر ہم نے تمہیں اس کام کے لیے نہیں پیدا فرمایا ہے. ایک دن آپ کو بیان فرماتے ہیں کہ میں جنگل بیابان میں نکل گیا, جنگل کے اندر مجھے غیب سے ندا آتی ہے, اے عبد القادر کیا ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں دوڑا آیا, اپنی والدہ کے آنچل میں چھپ گیا. والدہ نے فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ آپ بیان فرماتے ہیں والدہ مجھے پڑھنے کے لیے دور بھیج دیجیے. اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ والدہ کے آنچل سے باہر تشریف لاتے ہیں, گھر کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں. اس وقت حج کا موقع تھا, حاجی حج کر رہے تھے, عرفات کے میدان میں حجاج موجود تھے. سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین سے اپنے گھر کی چھت پر, ابھی بغداد نہیں بلکہ جیلان ہے, ٹھیک ہے, جیلان کی سرزمین پر آپ اپنے گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے گئے کہ اللہ کا نام لینے والے تمام حجاج کرام عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت و ریاضت کر رہے ہیں. راہبان ملت اسلامیہ ذرا غور فرمائیں, اولاد علی, اولاد نبی سرکار غوث اعظم کو اللہ نے وہ نظر بصیرت و بصارت و معرفت عطا فرمائی تھی کہ جیلان کی سرزمین سے عرفات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. جب نبی کی اولاد کو اللہ نے یہ پاور و طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جیلان سے عرفات کے حجاج کو دیکھ سکتے ہیں, تو ہمارا عقیدہ ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یقینی طور پر نبی ہماری محفلوں کو بلا رہا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سرکار غوث اعظم کی نظر بصیرت کا عالم یہ ہے, جب مظہر نبی کی نظر بصیرت کا عالم یہ ہے کہ وہ جو جیلان سے عرفات دیکھ لے, جو نور ہے, جو اللہ کا نور ہے, اس کی نظر بصارت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. لوگوں نے کہہ دیا نبی تو ہماری طرح ہے. ارے بھیا نبی تمہاری طرح نہیں ہے, نبی کسی کی طرح نہیں, صرف تمہاری طرح نہیں, نبی کسی کی طرح نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ سے تم میں میری طرح کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کوئی نہیں. جن
کے اوپر نورانیت کی ڈائریکٹ روشنی پڑ رہی تھی، جن کے اوپر نبی کا ڈائریکٹ فیض پہنچ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہم نبی تمہاری طرح ہیں، لیکن آج ٹولہ پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا نبی تو ہماری طرح ہے۔ ارے سنو، نبی اگر تمہاری طرح ہوتے تو نبی کے اللہ نے یہ پاور عطا فرمائی تھی کہ آپ اگر انگلی کا اشارہ فرماتے چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور تم اگر انگلی کا اشارہ کر دو تو ایک انسان تک نہیں اٹھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی تمہاری طرح کیسے؟ خیر وہ ٹاپک نہیں ہے، بات آگے نکل جائے گی۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم کو اللہ پاک نے یہ نظر بصیرت و بصارت عطا فرمائی تھی، اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو اللہ کا ولی ہے اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے، یہی سرکار غوث اعظم نے کہا ہے۔ کوئی طریقت والا ہے، کوئی طریقت والا ہے جو کہے کہ یہ سرکار غوث اعظم کا فرمان نہیں ہے؟ کون سا؟ درست العلم حتی صرت قطبا، ہے کوئی معرفت والا، تصوف والا، طریقت والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے قصیدہ غوثیہ میں خود اس کو نقل فرمایا ہے کہ درست العلم، میں علم حاصل کرتا رہا، اللہ پاک نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا۔ آج کچھ ایسے لوگ موجود ہیں اپنے آپ کو طریقت والا کہہ رہے ہیں، جنہیں علم لگی ہے، ان سے کہا جائے نماز پڑھ لو، نہیں ہم طریقت والے ہیں، ان سے کہا جائے تم علم نہیں ہو، نہیں ہمیں علم کی ضرورت لگی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں من تصوف بغیر علم فقد تصدق، من تعلم بغیر تصوف فقد تکذب۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ میں صوفی ہوں، میں طریقت والا ہوں، اور وہ عالم نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بے دین ہے، وہ زندیق ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ ایتھیسٹ ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عالم کہے من تعلم بغیر تصوف، کوئی شخص کہے میں عالم ہوں، طریقت نہیں جانتا، تصوف کے بارے میں علم نہیں ہے، معرفت اس کو پہچان نہیں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں فقط تکذب، وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ عالم کے لیے شریعت کے ساتھ طریقت کا علم ہونا ضروری ہے، طریقت کے ساتھ معرفت کا جاننا ضروری ہے، معرفت کے ساتھ ساتھ تصوف کا جاننا ضروری ہے، اور صوفی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے نہ کوئی صوفی ہو سکتا ہے، اور بغیر تصوف کے نہ کوئی عالم ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات آپ ذہن نشی کر لیجئے۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، اتنے بڑے محدث اور فقیہ ہیں، آپ کیا بتاؤں؟ سب لوگ آپ کو کرامتیں بتاتے ہیں غوث اعظم کی، صحیح نا؟ سب کرامتیں بتاتے ہیں نا، بہت کرامتیں سرکار غوث اعظم کی، مردوں کو زندہ کر دیا، 70 مریدوں کے یہاں چلے گئے، ہے نا، بہت ساری کرامتیں ذکر کرتے ہیں، میں کرامتیں نہیں بتاؤں گا۔ سرکار غوث اعظم مقام علم کیا تھا آپ کا؟ آپ بہت بڑے فقیہ تھے۔ فقیہ سمجھتے ہیں؟ فقیہ وہ شخص کہلاتا ہے جس کو علم حدیث، علم قرآن پر مکمل دسترس حاصل ہو، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں تشریف فرمائے، بات و نصیحت فرما رہے ہیں، اسی دوران 100 فقیہ اپنے وقت کے مائنار 100 فقیہ سرکار غوث اعظم کی مجلس میں آتے ہیں، اور الگ الگ طرح کے سوالات لے کر آتے ہیں کہ غوث اعظم سے پوچھیں گے، عبد القادر جیلانی سے پہنچیں گے، غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، آپ نے نظر بصیرت ڈالی، نظر معرفت پڑتی ہے، آپ نے دلوں کے حالات کو جان لیا۔ سرکار غوث اعظم نے دلوں کے حالات کو جان لیا۔ ارے جب غوث اعظم کی نظر بصیرت کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنی محفل میں آنے والے لوگوں کی نظر بصیرت سے سب کچھ جان سکتے ہیں، تو مدینے والے مصطفیٰ ہمارے دلوں کے حالات کو نہیں جانتے؟ ہم تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر بصیرت سے جان لیا کہ کون کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ ایک نظر جلال ڈالی، جتنا پوچھنا تھا، جتنا حاصل کیا تھا، اللہ پاک نے سب چھین لیا۔ ایک نظر بصارت پر سب چھن گیا۔ اب سرکار
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اب ارشاد فرماتے ہیں، اب نظر جمال ڈالتے ہیں، تمام علم ان کو عطا ہو گیا، اب فرماتے ہیں اے فلاں تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، اے فلاں تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، اے فلاں تیرا سوال یہ تھا، تیرا جواب یہ ہے۔ اسی طرح سے ایک دو نہیں بلکہ 100 فقیہ تھے، سب کے سوالات کا آپ نے بتائے اور سب کے جوابات عطا فرمائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں غوث اعظم امام مصطفیٰ بنو کا جلوہ شان قدرت پہ اور سرکار غوث اعظم کی فقاہت کا اندازہ اور لگائیے۔ اس دور میں ایک مسئلہ اٹھا، وہ مسئلہ پتہ ہے کیا تھا؟ ایک شخص نے قسم کھائی، قسم یہ کھائی کہ میں روئے زمین پر ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میں میرے علاوہ وہ عبادت کوئی نہیں کرتا ہوگا، اور اگر میں اس قسم کو پورا نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس نے سب جگہ سوال پوچھا، عرب میں بھیجا، عجم میں بھیجا، مکہ میں، مدینہ میں، حجاز شریف میں، تمام بڑے بڑے فقیہوں کو، اپنے وقت کے عالم ربانیوں کو، اپنے وقت کے محدثوں کو، اپنے وقت کے فقیہوں کو سوال بھیجا، کہیں سے جواب نہیں آیا، سب لاجواب تھے، کہیں سے جواب نہیں آیا۔ آخر جواب دے کون سی عبادت ایسی ہے؟ نماز بھیا اسی وقت میں ایک نہیں سینکڑوں لوگ پڑھتے، اذان ایک وقت میں سینکڑوں جگہ ہوتی ہے، کوئی سی عبادت ایسی نہیں ہے جو صرف تنہا وہ کرے۔ کسی کو جواب نہیں سوجا۔ اب وہی سوال سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، جن کے لیے لوگوں نے کتابیں کھنگال لی، لائبریریاں ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں، کتابیں چھان چکے ہیں، کہیں جواب موجود نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، آپ نے غور و فکر نہیں کیا، قلم اٹھایا اور لکھتے ہیں کہ کعبہ معظمہ کے حرم شریف کو خالی کر لے، تو طواف کر لے، تیرے علاوہ کوئی طواف نہ کرے، تیری قسم پوری ہو جائے گی، تیری بیوی کو 3 طلاق نہیں پڑے گی۔ اس لیے کہ طواف صرف ایسی عبادت ہے کہ ایک ہی جگہ کیا جا سکتا ہے، اور جب تو کرے گا تو کوئی اور نہیں کرتا ہوگا، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تیری بیوی کی طلاق بھی بچ جائے گی۔ آپ کے بھائی ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 33 سال تک مسند افتاء سنبھالی ہے۔ کتنے سال تک؟ 33 سال تک آپ نے فتوے دیے۔ آج لوگ کہتے ہیں مفتیان کرام کو یہ فتوے باز مفتی ہیں، بولتے ہیں نا، سنا نا تم؟ ارے سرکار غوث اعظم فتوے دیتے تھے بھیا، کچھ تو عقل کے ناخن لو۔ تمہارے اس لپیٹ میں صرف سرکار غوث اعظم نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے صحابہ بھی فتوے دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیا کرتے تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو فتوے دینا، آج کل جو لوگ کہتے ہیں فتوے باز مولوی، ارے فتوے باز مولوی اگر کہنا ہے تو آپ صحابہ کو کہیے، غوث اعظم کو کہیے، اس لیے کہ جو ان کا طریقہ تھا آج اسی طریقے کو ہم فالو کر رہے ہیں، انہی کے طریقے پہ تو چل رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 33 سال تک فتوے دی۔ اب آپ کے بھائی ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں صرف عام لوگ نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ فرشتے بھی حاضر ہوا کرتے تھے، جنات بھی آتے تھے، انبیاء بھی آتے تھے، اور اولیاء بھی آتے تھے، رسولان اعظام بھی آتے تھے، اور صرف آتے رہی تھے بلکہ عالم تو یہ ہے جو جہاں ہوتا تھا وہ وہی سے سماوت کرتا تھا۔ آج میں آپ تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں، کس کی وساطت سے؟ اس کے ذریعے۔ اگر یہ نہ ہو تو میری آواز پہنچے گی آپ تک؟ بمشکل تمام یہاں تک پہنچے گی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 1 2 نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔ آپ ابتدا میں تقریر نہیں فرمایا کرتے تھے، وعظ و نصیحت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ
हालत गुलूदगी में थे। अल्लाह के नबी तशरीफ लाते फरमाते बेटा अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते? अर्ज करते हैं हुजूर मामला ये है कि मैं अजमी हूँ, ये सब अरबी हैं, ये फसीह व बलीग अरबी बोलते हैं, मैं इनके सामने कैसे तकरीर करूँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऐ बेटा अब्दुल कादिर परेशान ना हो, अभी तुम्हारे पास एक जमात आएगी, उनको बातों नसीहत करना। उसके बाद इरशाद फरमाया बेटा अपना मुंह खोलो। सरकार गौसे आदम ने मुंह खोला, आपने 7 मरतबा अपना लुआब दहन डाला और आप बेदार हो जाते हैं, नमाज ज़ोहर अदा करते हैं, अपनी मसनद पर आराम फरमाए। इसी दौरान एक जमात आती है लेकिन आप हालत गुलूदगी में हैं। मौलाए कायनात तशरीफ लाए। मौलाए कायनात बेटा वादो नसीहत नहीं करते। हुजूर फिर वही जवाब, मैं कैसे वादो नसीहत करूं? मुंह खोलिए। मुंह खोल दिया। अब 6 मरतबा लुआब दहन डाला। जब 6 मरतबा लुआब दहन डाला अब सरकार गौसे आदम ने पूछ लिया, ये जुमले नोट कीजिए। सरकार गौसे आदम ने पूछ लिया हुजूर आपने 6 मरतबा क्यों डाला, 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? इरशाद फरमाते हैं अदबम मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने 6 मरतबा इसलिए डाला नबी की बराबरी ना हो जाए। जो कह रहे नबी हमारी तरह है, बराबरी का दावा कर रहे हैं, हजरत अली कहते हैं नहीं नबी की बराबरी नहीं हो जाए, नबी की बराबरी ना हो जाए, नबी के मकाम पर पहुंचने के दावेदार ना हो जाए।